اچانک آنے اور اچانک جانے میں سب سے نمایاں چیز ایکونائٹ اور بیلاڈونا ہے. اچانک جا تو سکتی ہیں مگر اچانک بعض دفعہ مریض کو بھی ساتھ ہی لے جاتی ہیں کیونکہ ان میں وائلنس بہت ہے. ان دونوں کے درمیان فرق ہے ایک جو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے. بعض دفعہ دونوں دوائیں اکٹھی دینی پڑتی ہیں کسی اور مجبوری کے پیش نظر، لیکن اگر ان کو پہچان لیں تو ایک ہی دوا اکیلی کام آ سکتی ہے. ایکونائٹ میں بھی اچانک آنا اور اچانک جانا شامل ہے، لیکن اس میں خوف ضرور ہوتا ہے. ایکونائٹ کا مریض سخت خوف زدہ ہوتا ہے کہ کچھ مجھے ہونے لگا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی موت کے متعلق بھی یقین کر لیتا ہے کہ بس اب اس بیماری سے میں نکل نہیں سکتا. اور خواہ وہ بیماری سخت نوعیت کی موت والی بیماری نہ بھی نظر آئے، ایکونائٹ کے مریض کا خوف میں مبتلا ہونا ایک لازمی حصہ ہے. اس کے بغیر ایکونائٹ بنتا ہی نہیں. تو ہر وہ مرض جو اچانک ظاہر ہو اور خوف ساتھ لے کر آئے اس کا علاج ایکونائٹ ہے. اور اگر اچانک ہو اور وائلنس بہت ہو اس میں لیکن خوف نہ ہو، بعض دفعہ مریض ڈل اور بحث ہو جاتا ہے اس بات میں، یعنی شدید طور پر ایک عضو ہے جو پھول گیا ہے، پھٹنے لگا ہے، تپکن ہے، درد ہے، لیکن یہ وہم نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں یا کوئی خطرناک چیز ہے. وہ بیلاڈونا ہے. اس کی سر درد بھی ایسی ہوتی ہے، اچانک آئی ہے اور شدید تپکن ہے، اس میں دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر ذرا سا بھی سر ہلائے آدمی یا شور پڑے تو لگتا ہے سر پھٹ جائے گا. لیکن اگر بیلاڈونا کی ایک خوراک آپ دے دیں 200 میں تو اتنی جلدی جاتی ہے کہ آدمی بعض دفعہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی تیز بیماری ہٹ سکتی ہے. جس تیزی سے آئی ہے اسی تیزی سے غائب. اور اگر اس کا یہ نہ بھی علاج کیا جائے اور مریض سو جائے کسی طرح تو جب آنکھ کھلے گی تو اکثر سر درد نہیں ہوگی. اگر آنکھ کھلے اور سر درد باقی رہے تو پھر جرسیمیم دینی پڑتی ہے ضرور. بیلاڈونا سے ملتی جلتی بیماری ہو لیکن ہم نے اندازے میں غلطی کی، وہ اتنی وائلنس اس میں نہیں ہے، کچھ دبی ہوئی ہے نسبتاً، اور آتی تو اچانک ہے مگر جاتی نہیں ہے اچانک. ایسی صورت میں معلوم ہوتا ہے وہ لمبا اثر پیچھے چھوڑنے والی بیماری ہے. جرسیمیم اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اعصاب سے ہے اور بیلاڈونا کا تعلق خون سے ہے. جہاں خون میں توازن بگڑتے ہیں وہاں ایکونائٹ اور بیلاڈونا نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں. ایکونائٹ اپنے خوف کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. بیلاڈونا عموماً بغیر کسی شبہ کے نظر آ جاتا ہے کہ یہ بیلاڈونا کا کیس ہے، لیکن بیلاڈونا کا کیس نظر آئے مگر اتنی وائلنس اس میں نہ ہو اور پیچھے ٹھہر جائے اس کی مرض. تو یہ دو طرح سے ممکن ہے. ایک یہ کہ خون کی خرابی کے آثار ہیں اور بیلاڈونا نے ابتدا میں جو اثر دکھانا تھا وہ دکھا دیا، مزید اس کے بس کی بات نہیں ہے. خون کی بیماری اگر زیادہ گہری ہو تو آغاز خواہ بیلاڈونا کی طرح ہو، بیلاڈونا سے مکمل شفا نہیں ہوتی. اگر اعصاب کی بیماری ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس میں بیلاڈونا کی بجائے جرسیمیم کام کرتا ہے، جس کا بہت گہرا تعلق اعصاب سے ہے اور اعصابی کمزوریوں سے. بیلاڈونا میں جہاں خون کی خرابی ہے وہاں عموماً ایبسسز ہیں، مثلا گہرے پھوڑے ہیں جو نمودار ہو رہے ہیں. اگر آپ فوری طور پر بیلاڈونا نہیں دیں گے تو وہ پھوڑا لمبے عرصے تک شدید درد کی حالت میں مریض کو رکھتا ہے اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ رنگ بدلتا ہے اپنا. بیلاڈونا میں خوبی یہ ہے کہ اگر ریپیٹ کیا جائے تو بسا اوقات ایسا پھوڑا پھر پکنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، وہیں سے غائب ہو جاتا ہے. جو غیر معمولی اجتماع خون تھا اس کو بیلاڈونا واپس پھینک دیتا ہے
اور وہ جو نقطہ جس کے گرد مرض بننا شروع ہوا ہے وہ نقطہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو کسی اور علاج کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن اگر اس سے مرض آگے بڑھ چکا ہو تو پھر بیلاڈونا اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے جلد پکاتا ہے اور اس دوران ریلیف بھی دیتا ہے، آرام بھی پہنچاتا ہے. اور جو بیلاڈونا بار بار کھائیں گے بہت تیزی کے ساتھ فوراً نرم ہو جائے گا، اس کی وائلنس میں کمی آ جائے گی اور پھر اس کی دوسری دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے. بعض دفعہ سلیشیا دینی پڑتی ہے، بعض دفعہ اور دوائیں دینی پڑتی ہیں. ہیپر سیلف بیلاڈونا کے بعد بڑا اچھا کام کرتی ہے. تو یہ جو ایسڈ سیلف ہے اس میں بھی اس قسم کی گہری خون کی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، جو ایپسسز بھی بن جاتے ہیں، جلد پر بھی امراض ظاہر ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ کمزوری اور رنگت کی خرابی، اور بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے مریض. اس کی جو سینسٹیوٹی ہے دردوں وغیرہ میں یہ روٹا کی یاد کراتی ہے. روٹا میں بھی اور اسٹیفیسیگریا میں سب سے زیادہ سینسٹیونیس پائی جاتی ہے. یہ بعد میں جب اسٹیفیسیگریا بڑھاؤں گا روٹا پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا. روٹا بڑھا نہیں چکا آپ کو پہلے؟ ہاں اس میں بتایا میں نے کہ بہت حساس ہوتا ہے کیونکہ روٹا کا ایسے نرو سے تعلق ہے جو ٹینڈنس سے وابستہ ہیں. ٹینڈنس خود نروز تو نہیں ہے مگر وہ پٹھے سے ہیں جن سے ایک طرف مسل سے جڑے ہوتے ہیں اور ایک طرف ہڈی سے، وہی ہے نا ٹینڈن. تو ٹینڈنس کی خرابیاں جب ان میں زخم پہنچ جائیں تو ان کے اندر بہت باریک اعصابی ریشے ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے میں روٹا بہت اہم کام کرتی ہے. بلکہ اگر ٹینڈن کو نقصان پہنچے تو روٹا لازمی ہے. اور وہ جو ایپو نیورام کیا نام میں نے بتایا تھا آپ کو ایک دفعہ، وہ شید جو جھلیاں سی ہڈیوں کی گرد، وہ اس کو پیریوسٹیم عام طور پہ کہتے ہیں. پیریوسٹیم کی گرد جو شید ہوتی ہے، ایپونیوریٹک فائبرز، اس کے اندر اعصاب بھی بہت سارے رگیں موجود ہوتی ہیں، وہ بھی روٹا سے بہت تعلق رکھتی ہے. کیونکہ روٹا میں اگر وہاں درد ہو رہی ہو تو اس کا علاج روٹا ہے، بعض دوسری دوائیں بالکل ناکام ہو جاتی ہیں. اسٹیفیسیگریا بھی ان دونوں جگہوں پر اثر رکھتی ہے مگر بعض خاص ان کے ساتھ شرائط کے ساتھ، وہ میں بعد میں بتاؤں گا.